وزیر بلدیات جناب میاں ذیشان رفیق صاحب سے گزارش کروں گا وہ مائک پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ میاں ذیشان رفیق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی قابل احترام میرے بھائی چودھری جمیل اشرف صاحب، آج اس پروگرام کے میزبان حاجی امجد عوام صاحب، جام کے جتنے بھی میرے سیاسی رفقا، سابق کونسلرز، پاکستان مسلم نون کے کارکنان، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ سب کو میری طرف سے معتبر سلام۔ میں نے تو جمیل صاحب کی جب بات سن رہا تھا تو میں نے اسی دوران یہ فیصلہ کیا کہ میں نے کوئی تقریر نہیں کرنی ہے آج۔ میں نے آپ لوگوں سے نا باتیں کرنی ہے۔ تقریر اور چیز ہوتی ہے، تقریر میں آپ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، جذباتی گفتگو کرتے ہیں۔ میں نے آج آپ سے باتیں کرنی ہیں، جیسے چوہر صاحب نے بھی آپ سے باتیں کی، اور باتیں اپنے اپنوں سے کرتے ہیں، آپس میں بیٹھ کے کرتے ہیں۔ اور آج ہم سارے اپنے ہی بیٹھے ہیں، تو اس لیے آج میں نے بھی اپنوں کے ساتھ باتیں ہی کرنی ہیں۔ میں نے ترقیاتی کام اور جو ہماری حکومت پنجاب کے بہت سارے انیشیٹوز ہیں جس میں لوگوں کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے بے حد ریلیف مل رہا ہے، اس کی طرف آنے سے پہلے دو چار باتیں جو میں کرنا چاہوں گا، جو اس طرح میرے بڑے بھائی جمیل صاحب بات کر رہے تھے لوکل سیاست کے حوالے سے۔ آپ سارے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ سب لوگوں کو، آپ ہم سب سے زیادہ سیاست کو سمجھتے ہیں۔ میں نے تو سیاست کا آغاز کیا تھا 2015-16 میں، الیکشن لڑا 2018 میں۔ جمیل صاحب نے سیاست کا آغاز کیا تھا 2008 میں، لیکن آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کم از کم بھی 1985 سے لے کے سیاست کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو ایک 85 سے آنورڈ دور ہے، اس کے آپ لوگ گواہ ہیں۔ آپ نے بڑے سیاسی کردار دیکھے ہوں گے، ہر الیکشن کے اندر، الیکشن کے علاوہ ایم این اے، ایم پی اے آپ کے پاس آتے ہوں گے، آپ ان کے لیے اسٹیج جاتے ہوں گے، آپ ان کے لیے نعرے مارتے ہوں گے، وہ آگے تقریریں کرتے ہوں گے، پھر چلے جاتے ہوں گے، آپ کو تھوڑا سا حوصلہ ملتا ہوگا، پھر اس کے بعد پھر کچھ سال گزر جاتا ہوگا، پھر وہی سرکل چلتا رہتا تھا۔ لیکن جو مسائل تھے آپ کے، وہ تو کسی نے اس طرح سے حل نہیں کیے۔ 2000 مجھے نہیں پتا، آپ لوگوں کو بہتر پتا ہوگا 2008 سے پہلے کا جام کے کیا تھا اور 2008 کے بعد کا جام کے کیا ہے، اور یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کوئی ایک شخص آئے اور سارے مسائل حل کرے۔ لیکن ہم نے ایک تجزیہ کرنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی نمائندہ الیکٹ ہوتا ہے، وہ آتا ہے، تو وہ جس حالت میں اس کو اس کا علاقہ ملتا ہے، جب وہ اپنا ٹینیور پورا کرے تو اس سے بہتر حالت میں چھوڑ دے۔ کم از کم تو یہ ہونا چاہیے نا، کم از کم یہ نہیں کہ جس حالت میں ملا 5 سال میں اس میں مزید خرابی کر کے چلے۔ 5 سالوں میں جب اس کا ٹینیور پورا ہوتا ہے
اور پھر اس کے بعد 1 کروڑ گزرتا ہے، نیا بندہ آتا ہے یا وہی لوگ آتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ باتیں چلتی ہیں، چلتے چلتے دہائیاں گزر جاتی ہیں، کئی سال گزر جاتے ہیں، لوگ انہی مشکلات میں رہتے ہیں، لوگوں کے بڑی مسائل ہوتے ہیں. تو پھر اگر کوئی آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے کام کر رہا ہو تو پھر یہ فرق تو آپ کو کرنا ہے. یہ جو آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اصل میں خدمت کی سیاست کون کرتا ہے اور ویسے اپنی ذات کی سیاست کون کرتا ہے. اور یہ بات ٹھیک ہے، جب اس الیکشن میں میرے حلقے کے اندر بہت سارا حلقہ جو پرانا چوری جمیل صاحب کا اور چوری نوید صاحب کا تھا وہ حلقہ میرے حلقے میں آ گیا، تو ہم 3 بھائی یہ اور میں، ہم چاروں بھائیوں نے بیٹھ کے اس میں فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے اگر سیاست اس طرح کرنی ہے کہ لوگوں کو فرق نظر آئے، لوگوں کی خدمت کرنی ہے، اگر واقعی خدمت کی سیاست کرنی ہے تو پھر ہمیں جہاں جہاں جو بہتر اپنی ذمہ داری نبھا سکتا ہے وہ نبھائے تاکہ لوگوں کے کام ہو. مجھے معلوم ہے اس چیز کا، میرے بھائی نے بھی اس چیز کا ذکر کیا کہ میرے اوپر جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کی وجہ سے میں لوگوں سے رابطے مسلم نہیں آ سکتا. اس کی وجہ ہے کہ صبح جب اٹھتے ہیں اور رات کا پتہ نہیں ہوتا کس وقت کام ختم ہونا ہے، اور سارے دن کا فون میرا سائلنٹ پہ رہتا ہے کیونکہ ایک میٹنگ سے نکلوں گا دوسری میں چلا جاؤں گا، دوسری سے نکلوں گا تیسری میں چلا جاؤں گا، وہاں سے نکلوں گا کوئی وزٹ میں چلا جاؤں گا. تو یہ بالکل سارا دن نان سٹاپ چیزیں چلتی رہتی ہیں. پھر اس کے بعد یہاں پہ جو جمیل صاحب ہیں، میں نے خاص طور پہ یہ جو حلقہ جو صاحب کا میرے حلقے میں آیا تھا، مجھے پتا ہے لوگوں کے تھانے کچہری کے مسائل ہوتے ہیں جس میں فوری طور پہ رسپونڈ کرنا ہوتا ہے. آج تک پچھلے 1.5 سال کے اندر کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہوئی کہ جو جمیل صاحب نے سفارش کی اور میں نے اس کو سفارش کی، یہ کبھی نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ لوگ اٹیچ تھے وہی لوگ میرے ساتھ اٹیچ ہیں. اسی طرح سے میرے والد صاحب بیٹھے ہوتے ہیں گھر میں، میرے یہ ڈاکٹر رحمان صاحب ہیں، میرے کزن یہ ہیں، یہ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. سٹی کے اندر افضل منشا صاحب ہیں، ندیم بٹ صاحب ہیں، اور باقی جو دوست احباب ہیں جو سٹی کی حد تک وہ معاملات کر رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ باقی یہ دوست احباب کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ سارے لوگ ایک شخص سے بڑے ہوتے ہیں، ان کو فون کرے. اور میں الحمدللہ جو بھی ضلع لیول کے کام ہوتے ہیں جس میں کوئی کسی کی تھانے کچہری کے معاملات ہو تو کوئی ایسا جگہ نہیں ہوتی جہاں پہ میرے سے کم ان کی بات سنی جاتی ہے، سب کی بات سنی جاتی ہے. اور ہم لوگ ایک دوسرے کو اسی طرح ہی کور کرتے ہیں کہ جو میری کمزوری ہے وہ جو جمیل صاحب اس کو کور کر رہے ہیں، جو چیز جہاں پہ یہ نہیں جا سکتے وہ چیز میں کور کر رہا ہوں. اس طرح سے مل کے ہم لوگوں نے اس سسٹم کو الحمدللہ چلا رہے ہیں اور اچھا چل رہا ہے الحمدللہ. میں بھی ترقیاتی کاموں پہ بعد میں ہوں، لیکن انسانی کاوش ہوتی ہے، بندہ کوشش کرتا ہے. میں نے تو کبھی نہیں کہا، میں کبھی دعوے تو کرتا نہیں، میں نے تو ہمیشہ کوشش کی بات کی ہے. اور ایک بڑا فرق ہے جو جمیل صاحب نے بھی بات کی، میں نے آج تک اور نہ ہی انہوں نے کبھی کسی دوست احباب، کسی ساتھی جو مسلم لیگ کا ہو، ہمارا ساتھی ہو، کبھی کوئی لائن بنانے کی کوشش نہیں کہ جی
ادھر آنا ہے ادھر نہیں جانا، یہ کبھی نہیں کی۔ کوئی بندہ مجھے اٹھ کے بتائے کہ کبھی کسی نے کہا ہو کہ جی فلاں بندے سے ملنا ہے تو میں نے کہا نہیں جانا، کوئی بندہ بتائے۔ ہمیشہ کہا بالکل جانا چاہیے۔ آپ نے، ہم ایک جماعت ہے، مسلم لیگ نون کی حکومت صوبے میں بھی ہے، مسلم لیگ نون کی حکومت وفاق میں بھی، اور میں اور چوہدری نوید اشرف صاحب صوبائی اسمبلی کے ممبران کے طور پہ ہم صوبے میں جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اس میں کاموں کے ذمہ دار ہیں، ہم کر رہے ہیں۔ ترقیاتی کام ہو، لوگوں کے جو بہت بیسک مسائل ہیں وہ ہم لوگ اس میں کرتے ہیں، اور یہ اسی طرح سے مل کے چیزیں بنتی ہیں کہ وفاقی گورنمنٹ اپنی ذمہ داری نبھاتی ہے، صوبہ اپنی نبھاتا ہے، پھر لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں اور مل کے لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ ہاں، یہاں پہ پھر پرفارمنس آپ جج کر لیتے ہیں، کوئی بہتر کر رہا ہوتا ہے، کوئی کم بہتر کر رہا ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی دونوں حکومتیں اپنی اپنی سطح کے اوپر لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ اگر پنجاب کی بات کی ہے تو مجھے آپ لوگ یہ بتائیں، اگر ہم حکومتی لیول کی بات کریں تو مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے کب آپ لوگوں نے پنجاب کے اندر اس طرح سے سینکڑوں انیشیٹو دیتے؟ آپ سنتے جائیں، گنتے جائیں۔ 17 پنجاب کا ذکر کیا، وہ بعد میں آؤں گا، اس کو پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے علاوہ جب بھی کوئی مسئلہ مسائل ہوا مجھے بتائیں کیا حکومت پنجاب مریم نواز شریف آپ کے ساتھ یا پنجاب کے وہاں کے ساتھ کھڑی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ پچھلے سال جب ستمبر کے اندر مجھے بتائیں کہ پچھلے سال ستمبر، اکتوبر، نومبر، بلکہ اگست، ستمبر، اکتوبر، جب لوگوں کے بل بہت زیادہ آنے شروع ہوئے تو وہ جو لوور مڈل کلاس جس کو کوئی کسی قسم کی ریلیف نہیں مل رہا تھا، تو کیا مریم نواز شریف نے لوگوں کو ریلیف دیا کہ نہ دیا؟ مجھے بتائیں۔ 4-4، 5-5 ہزار ہر شخص کو ریلیف دیا۔ یہ حکومت پنجاب کے ساتھ کار کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد پچھلا رمضان آیا، ابھی رمضان گزرا، مجھے بتائیں کیا لوگوں کو گھروں میں بیٹھے ہوئے 10-10 ہزار روپے کا باعزت طریقے سے چیک ملے کہ نہیں ملے؟ جمیل صاحب نے بات کی، یہ تو ہم اپنے لیول پہ ایک بات کر رہے ہیں کہ جی اپنی چھوٹی سی کاوش سے انہوں نے یہ بات کی کہ جی ایک شخص کو ہم جو ہے نا وہ گھر بنا کے دیں گے، لیکن حکومتی سطح کے اوپر کیا اپنی چھت اپنا گھر کے تحت ابھی بہت زیادہ نہیں صحیح، لیکن کیا 70,000 سے زائد، شاید اس سے بھی زیادہ ہو چکا ہے، پنجاب کے اندر گھر بننے شروع ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ سارے تو کام تو نہیں ہوں گے، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب کہتی ہے میں نے 5 لاکھ گھر بنانے ہیں 5 سالوں میں، انشاءاللہ بنائیں گی وہ۔ تو یہ کیا چھوٹی خدمت ہے؟ کسانوں کے مسائل ہو گئے، مجھے بتائیں کیا کسان کارڈ 6.5-7 لاکھ لوگوں کو ملا کہ نہیں ملا؟ اور وہ لوگ اس کارڈ کے ذریعے سے پیسے نکلوا کے یا اس کے ذریعے سے اپنی جو ان پٹ لے سکتے ہیں، خریداری کر سکتے ہیں، ان کو کتنا بڑا ریلیف اس چیز سے ملا، ان کو قرض کے اوپر پیسے نہیں اٹھانے پڑتے۔ اس طرح بے تحاشا پروگرام ہے، BHUs ری ویمپ ہو رہے ہیں، سڑکوں کی بات انہوں نے کی، ماڈل ولیجز کی بات کی۔ میں اگر فنڈ لا کے لگا رہا ہوں، یہ جو نوید اشرف صاحب ہمیں فنڈ لا کے لگا رہے ہیں، تو یہ حکومت پنجاب مریم نواز شریف ہمیں فنڈ دے رہی ہیں، ہم ان سے فنڈ لے کے لگاتے ہیں، ہم ان سے جب جا کے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لوگوں کے مسائل ہیں تو وہ مسائل حل کرنے کی بات کرتی ہیں، وہ کرتی ہیں، عملی طور پہ اس کے اوپر کام کرتی ہیں۔ اب آپ نے وہ کلینکس آن ویل دیکھے ہیں، وہ جو ڈاکٹر صاحب ادھر بیٹھے ہیں،
دور دور آبادیوں میں جا کے لوگوں کا علاج کر رہے ہیں, فیلڈ ہاسپٹل کر رہے ہیں. یہ کب ہوا تھا اس سے پہلے؟ کون کرتا تھا یہ کام اس سے پہلے؟ کبھی کسی نے کیا؟ ہمیں بھی ہمیں اور یہ پیغام آپ کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے میں ہر شخص کو دینا چاہتا ہوں, ہمیں اپنا معیار ایک رکھنا چاہیے عوام کو. وہ یہ ہے کہ لوگوں کے مسائل کو حل کرتا ہے, یہ اسٹینڈرڈ سیٹ کریں. باتوں کے پیچھے نہیں, عملی طور پہ کاموں کے پیچھے جائیں. دیکھیں کون کام کرتا ہے, کون آپ کے مسائل حل کرتا ہے. اور جو آپ کے مسائل حل کرتا ہے بالکل وہ پھر اس کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ اس کو ووٹ بھی دیں, آپ اس کی سپورٹ بھی کریں. لیکن جو آپ کا مسائل ہی نہیں حل کرتا, جو سکی سیاست کرنا چاہتا ہے, پھر اس کا بے علاج عوام ہوتا ہے. میاں نواز شریف صاحب کا یہی تو تھوڑا امتیاز رہا ہے ہمیشہ. جتنے مسلم لیگی بیٹھے مجھے بتائیں, کیا جب ہم کاموں کی بات کرتے ہیں, جب ہم کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے یہ بنایا, وہ بنایا, یہ بنایا, تو اپنے جو مخالفین سے بات کرتے ہیں ان کے پاس کوئی بات ہوتی ہے؟ کوئی کام کی بات نہیں, کوئی بات نہیں. تو بات یہ ہے اب عوام کو بھی اس طرح کرنا چاہیے. انشاءاللہ عوام بدل رہی ہے, اس طرف آ رہی ہے. احتساب کریں اپنے نمائندوں کا, اپنے حکمرانوں کا, کارکردگی کی بنیاد پر اوپر, نعروں کی بنیاد پہ اوپر نہیں, عملی کاموں کی بنیاد پہ اوپر. ہم تو خود کو احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں, اس لیے پیش کرتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے کام کیے ہیں. میں یہاں پہ جتنی دفعہ آیا مجھے بتائیں پچھلے سال کے اندر میں جتنی دفعہ آیا ہوں, میں نے وہ کام آپ سے وعدہ کیا جو میں کر سکا. جو نہیں کر سکا میں نے آپ سے کہا مجھے ٹائم اور چاہیے. مجھے کوئی ایک شخص اٹھ کے بتایا میرے پورے حلقے کے اندر سے کہ ذیشان رفیق نے ہم سے غلط یہ جھوٹا وعدہ کیا. میں بات وہ کرتا ہوں جو میں کر سکتا ہوں, اگر نہیں کر سکتا تو میں نہیں وعدہ کرتا. میں لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتا. اور ہماری سیاست کا طریقہ کار تو یہ ہے, اللہ نے اقتدار دیا, اللہ نے وزارت دی, تو ہم نے کوئی مخالفتیں کرنے کی کوشش نہیں کی. ہم نے کہا ہر شخص ووٹ کوئی دیتا ہے تو نہیں دیتا, لیکن جب آپ نمائندے بن جاتے ہیں تو سب کو ہم نے اپنے دل کو کھولا. الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم نے کوئی انتقامی سیاست نہیں کہیں پہ. کوئی ایک بتائیں کسی شخص کے اوپر ناجائز برتاؤ, کوئی قبضہ, کوئی ایسی حرکت, کوئی جناب کو کام لے کے آیا تو اگے کسی نے روک لیا ہے, اردو کے کوئی بندے نے روک لیا ہے, 15-20 بندے لائن چ لگے نے جنہیں سب نے دوہاں کوئی نہ کوئی دے کے اسے پہنچ جائے. وہ ایک دسو مجھے یہ تمہیں میں جی مثال دیتی ہے, تمہیں بہتے ہو نا چیزاں ہوں نہیں, لیکن الحمدللہ شفافیت سے کام کیا. یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, ڈاکٹر صاحب کتنی دیر ہوئی تھے لگیا ہوں؟ 2.25 سال. ڈاکٹر صاحب پرانے مسلم لیگ کی, پرانے مسلم لیگ, میں تو سرکل میں پہلی دفعہ ہوں. سارے گواہ ہیں نا آپ سب لوگ. یہ ہمارا بھائی ڈاکٹر علی بٹ یہ پرانا مسلم لیگی ہے کہ نہیں ہے؟ ظاہر ہے ہر سرکاری نوکری بھی کر رہا ہو, لیکن ہر شخص کہیں نہ کہیں سیاسی بھی ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب 2022 میں ان کو ہم نے MS لگوایا, ساڈا بس نہ چلیا, اس کے بعد 18 دن بعد کسی نے بدلوا لیا. انہوں نے قصور کی دسو جی کہ بدلوان کوئی ساری مخالف جماعت تو اسی سمجھیے کہ یار ٹھیک ہے, انہوں کا حق بنتا ہے کہ جی ساری جماعت لوگ بدلان لگ پہ تو پھر وجہ کی سی, انہوں کا قصور کی سی, ان کا قصور کیا تھا مجھے بتائیں. بات یہ ہے اب یہ وہاں بیٹھے ہیں, مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب کوئی آپ کو کوئی میری طرف سے جمیل صاحب یا نوید صاحب کی طرف سے یا ہماری ٹیم کو غلط سفارش, کوئی ہم لوگوں نے کہا جی اس کو کر دیں, اس کو نہ کر دیں, اس پیشنٹ کو آنے دیں, اس کو نہ آنے دیں,
جس دن سے یہ بیٹھے ہیں پچھلے 2-2.25 سالوں میں TH2 ڈسکا کی پرفارمنس بہتر ہی ہوئی ہے نا. وہاں پہ بہت ساری نئی چیزیں شروع ہو چکی ہیں. بات یہ کرنے کی ہے بندہ قابل بھی ہو, ہماری جان سے بھی تعلق رکھتا ہو, تو پھر کیا وجہ ہے یہ جو ہمارے اندر. میں سمجھتا ہوں کہ انسان جب مخالفت 2 وجہ سے ہوتی ہے. جب آپ کسی کی مخالفت کرتے ہوتے ہیں تو اگر تو میری اور حاجی صاحب کی مخالفت ہے, یا میں نے ان کا کچھ بگاڑا ہوگا یا انہوں نے میرا کچھ بگاڑا ہوگا, یا میں نے ان کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا انہوں نے میری زمین پہ قبضہ کیا ہوگا, یا میں نے ان کو کوئی اونچا نیچا کیا ہوگا یا انہوں نے کیا ہوگا, تو پھر مخالفت سمجھ میں بھی آتی ہے. کئی دفعہ آپ سوچتے ہیں یار مخالفت کس چیز کی ہے, میں نے بھی ان کو نہ کچھ بگاڑا ہو انہوں نے میرا کچھ نہ بگاڑا ہو, تو پھر مخالفت اور کس وجہ سے ہوتی ہے. تو وہ صرف 2 وجوہات سے ہو سکتی ہے. جب آپ کے درمیان کوئی وجہ نہ ہو نا, پھر وجہ 2 وجہ سے ہو سکتی ہے. ایک ہوتی ہے حسد تکبر. جب ایک شخص دوسرے سے حسد کرے یا اپنے تکبر میں ہو تو پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب کوئی وجہ نہیں ہے تو پھر یہی وجہ ہو سکتی ہے. آپ کسی سے حسد کر سکتے ہیں تو آپ اس کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں. آپ تکبر میں مبتلا ہیں, آپ کسی کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ بالکل آپ اس پہ سوچیں, یہ بات بالکل ایسی نکلے. آپ روزمرہ زندگی میں دیکھیں گے تو لوگ اس پیج کی مخالفتیں کرتے رہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہم تو چاہتے ہیں کہ اگر وہ غلطی کرے تو کم از کم غلطی ایکسپٹ کر کے آئندہ سے غلطی نہ کرنے کی جو بات کریں, میں آئندہ سے غلطی نہیں کروں. باقی تھوڑی سی ترقیاتی کاموں کی بات جو کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے ستھرا پنجاب کی بات جو کی گئی تھی. ستھرا پنجاب, مجھے آپ لوگ یہ بتائیں, خاص طور پہ دیہی علاقے والے, جب سے گاؤں بنے تھے تب سے گاؤں کا کوڑا اس گاؤں میں رہتا تھا. اگر کچھ گاؤں والوں نے, کچھ گلیاں 2-4 والوں نے ایک سنٹی ورکر ہائر کر دیا, اس کو 100-200 روپے 300 روپے ہر گھر میں سے دینا شروع کر دیا, تو تھوڑی سی صفائی کر کے وہ کیا کرتا تھا, نکل کے باہر گلی کے نکڑ میں کوڑا پھینکتا تھا. تو وہ اسی گاؤں میں رہا. اگر تو 100 سال سے گاؤں بنا تو 100 سال کا کوڑا بن گیا. آج الحمدللہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ جو 100 سال کی ہیپس لگی تھی, جو کوڑے کے ڈھیر تھے, وہ گاؤں سے کلیئر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ وہ جو تعفن پھیلاتے تھے, جو بیماریاں پیدا کرتے تھے, جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ ہمارے بچے کیوں بیمار ہوتے ہیں, اس وجہ سے ہوتے ہیں. تو اس بیس کے اوپر یہ ستھرا پنجاب ہے الحمدللہ. یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا وہ انیشیٹو ہے کہ ستھرا پنجاب کی ایک گاؤں کے اندر, ایک علاقے کے اندر اس کی پہنچ ہے. میں مانتا ہوں جیسے بھائی صاحب نے کہا کہ بندوں کی اور ضرورت ہے, بالکل ٹھیک بات نہیں ہے. جب آپ نظام بناتے ہیں, نظام کے اندر کمی بیشی رہ جاتی ہے. انسانوں کے بنائے نظاموں کے اندر کمی بیشی رہتی ہے, لیکن ہم لوگ اس سے سیکھ کے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج پہلے 0 پہ تھا, کہاں تو آج ہو سکتا 50-60 پہ پہنچا ہوں. تھوڑا سا بہتر کریں گے, یہ 90 پہ پہنچ جائے گا, 100 پہ پہنچ جائے گا. پھر تھوڑا سا عوام کو بھی اس کا ساتھ دینا پڑے گا تو اور بالکل بہتر ہو جائے گا. تو ایک تو ہے صاحب جام کے جو ہے اس کے مسائل کا حل صرف یہ نہیں کہ ہم آپ کو 4 بندے ایکسٹرا دے دیں, اور وہ ستھرا پنجاب ہے صرف سالڈ ویسٹ کا, یعنی کہ کوڑے کو کھانا. یہ جو لیکوڈ ویسٹ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے علیحدہ سسٹم ہوتے ہیں. جام کے اب گاؤں نہیں رہا, جام کے ایک چھوٹا شہر ہے. تو جب تک اس کو شہری سہولتیں نہیں دی جائیں گی تب تک جام کے مسئلے نہیں حل ہو سکتے جو مرضی کریں. جب تک اس کے اندر شہری نظام نہیں لایا جائے گا تو جام کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو میں آج آپ کو یہاں پہ آ کے اعلان کرتا ہوں
اگلے انشاءاللہ بلدیات کے ایکٹ کے اندر جو بلدیاتی قانون بن رہا ہے اس میں جام پہ کو ہم میونسپل کمیٹی کریں گے. جب میونسپل کمیٹی بنے گی یہاں پہ پوری ایک ہرارکی بھی آئے گی, یہاں پہ ایک چیف آفیسر بھی تعینات ہوگا, یہاں پہ پورے نیچے ایم اوز ہوں گے, نیچے پوری ایک ہرارکی ہوگی, مشینری بھی آئے گی اس کی. تو ساری چیزیں میونسپل کمیٹی کے حوالے سے ملے گی. پھر جامعے کا مسئلہ سروسز کے پوائنٹ آف ویو سے پھر حل ہوگا, جو سروسز لوگوں نے پرووائڈ کرنی ہے. اب آتے ہیں انفراسٹرکچر کے اوپر. جو انفراسٹرکچر ہے آپ کا اس حوالے سے حاجی صاحب نے کہا 6-7 کروڑ پہ لگا. حاجی صاحب نے تھوڑی صرفہ کر کے, اور میں تو سوچتا ہوں میں کہ 15 کروڑ تو ود لگ گیا میرا, حالت یہ تو ود جا گیا 15-20 کروڑ لگ گیا. بھائی صاحب 3 بڑی سڑکیں بناتی ہیں. اس کے بعد جامکے میں بانو پنڈی کی ساتھ ہے, وہاں پہ بھی ہم نے کام کیا. ایک چک میں بھی کام کیا, وہاں پہ بھی گلیاں بنائی ہیں, آگے بھی بنائیں گے. اب تو سب سے پہلا کام ہے آپ کا, جو سب سے بڑی آپ کی ضرورت ہے وہ ہے آپ کا یہاں پہ نکاسی کا سسٹم صحیح کرنا. میں ایسا آپ کی سڑک بعد میں بناؤں گا بڑی مدد سے, میں کیونکہ یہ سب سے پہلا کام ہے. کیونکہ آپ نے جو کام بتائے ہیں اس میں سب سے پہلا کام جو ہے نا وہ ہے نکاسی آپ, اور اس کا حل جو ہے وہ کافی ایکسپینسو کام ہے. وہ یہاں سے نالا جائے گا جو آپ کا باہر جا کے وہ نالا کیا نام ہے سوئے میں جا کے گرے گا. جب تک وہ نہیں بنے گا آپ کے جامکے کا پانی یہاں سے باہر جا ہی نہیں سکتا. اب وہ جو جوہڑ ہے چھپڑ ہے اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ کیپیسٹی فل لیٹر کا پانی ہو رہا ہے, کیا کرے, اس سے باہر ہی آنا ہے. اب وہ کہاں پہ جائے جب تک اس کو راستہ نہیں دیا جائے گا. اور یہ سب سے پہلا کام ہے, اور یہ کام چھوٹا کام نہیں ہے, یہ اچھا خاصا بڑا کام ہے. ایک کلا کام کو 30-40 کروڑ سے بلکہ 40-50 کروڑ کا. اس سے آپ کے جامکے کا نکاسی کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے اچھا طرح ہے. تو یہ سب سے پہلے ہم اس کے ٹینڈر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 2 مہینے تک شروع ہو, کیونکہ بڑا کام ہے. یہ میں اللہ دین کے چراغ کی طرح کوئی نہیں کرا سکتا. 2 مہینے تک اس کا ٹینڈر کا آغاز ہو جائے گا, کیونکہ ہم اس کا پورا سسٹم کر رہے ہیں. اور جامکے کا جو ٹوٹل پیکج ہے جو جس میں جامکے کا یہ نالا بھی شامل ہوگا, اس کے علاوہ جو اپنی سڑکیں گلیاں جو بن چکی ہیں وہ ٹھیک ہے, جو نہیں بنی اس کو سر ڈرینز بھی ہم بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ پورا جو ہے وہ تقریباً 1.25 سے 1.5 ارب روپیہ ہے. میری انہیں کو کریڈیبلٹی ہونی چاہیے نا کہ جے میں کیا تو میں انشاءاللہ کرواؤں گا. اس تو پہلے جیڑی کام کیے وہ کروائے ہیں نا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ آپ کا یہ کام ہوگا. آپ کے مین راستے 3 جو تھے, آپ کے گاؤں کے آنے والے راستے, یہاں سے آپ کے مہمان بھی آتے ہوں گے, آپ بھی آتے جاتے ہوں گے, وہ سارے راستے الحمدللہ بن چکے ہیں. اور آپ دیکھیں بہترین راستے آپ کے بنے ہیں, اور یہ لوگوں کے لیے چیزیں آسان ہو چکی ہیں. اور آپ انشاءاللہ آپ کے وساطت سے آپ خود جا کے جامکے میں یہ اعلان کر دیں اس چیز کو. ایک تو انشاءاللہ جامکے میں اس پر کمیٹی بنے گی اور ساری چیزیں ان کو ملے, آپ کو ملے گی. مشینری بڑی ملے گی جو کہ سیوریج ڈرینیج کو صاف کرنے والی ہوتی ہے, جو کسی بھی میونسپل ویڈیو ڈسکے میں آپ دیکھتے ہیں. اسی حوالے سے صفائی کے لوگ بھی آپ کو ملیں گے. یہ ساری چیزیں سے لنک ہے, کیونکہ ایک بار میونسپل کمیٹی بن گئی تو ساری زندگی کی جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو اس چیز کا فائدہ ہوگا. آپ ساری زندگی اس چیز پہ یاد رکھیں, کیونکہ میونسپل کمیٹی کا مسئلہ نہیں ہونا. یہاں پہ پوری ایک ابھی تو مسئلہ بنتا ہے تو حاجی صاحب مجھے فون کرتے ہیں, میں ضلع کونسلر سے کہتا ہوں ان کے پاس مشین نہیں ہوتی. وہ بیچارے بندہ وہاں سے بھیجتے ہیں, مشین باہر کر کے بھیجتے ہیں, تھوڑا بہت صفائی کرتی بھی چلی جاتی ہے. کوئی نالا پڑا ہے, کوئی ایسا مسئلہ ہے تو صفائی کر کے چلے جاتے ہیں. لیکن یہ کوئی حل تو نہ ہوگا نا پرمنٹ, جب تک یہاں پہ پرمنٹ سولوشن نہ ہوگا.
تو میونسپل کمیٹیز کو باقاعدہ ایک شہر کا درجہ دینا، یہ الحمدللہ اس میں جو شہری سہولتیں ہیں، اس میں جیسے ڈگری کالج بنا جمیل نے بنایا، اور بہت ساری شہری سہولتیں ہیں، سڑکیں انشاءاللہ ہم لوگ بنا رہے ہیں، کچھ جمیل صاحب نے بنائی، کچھ ہم لوگ بنا رہے ہیں، اور ہم لوگ مل کے بنا رہے ہیں۔ اسی طرح سے اس کو شہر کا درجہ بھی انشاءاللہ دیں گے، یہ بھی اللہ کی مدد سے یہ ہماری قسمت میں یہ چیز آئی ہے، اور یہ جب کہتے ہیں جب آپ کے نیت صاف ہو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے، تو یہ بھی سمجھے کہ آنے والے 50 سالوں میں بھی آپ کہیں گے کہ شہر اس کو کس نے بنایا تھا، اس کو شہر کا درجہ کس نے دیا تھا، الحمدللہ آپ کے اس میں آج آپ کے رہنی ایک مہینے کے اندر انشاءاللہ ایکٹ پاس ہوگا، اس کے بعد ڈیمارکیشن 1 مہینے کے اندر آپ کو اس کو شہر کا درجہ دیا، 2-2.5 مہینے کے اندر شہر بن جائے گا اللہ کے مدد سے۔ اور پھر آپ سے جو بات کی ہے کاموں کے حوالے سے سارے بنیں گے، سپورٹس کے حوالے سے آپ نے بات کی، میں نے ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر سے بات کی ہے، حاجی صاحب کو وہ فون کرے گا، اور حاجی صاحب ان کو مل کے جو جگہ دکھائی ہے اس میں نے اس کا ایک اسکیم بنا کر بھیجی، میں انشاءاللہ سپورٹس کے بات کرتا ہوں، کوشش کروں گا، میں الفاظ پھر کوشش کروں گا اسی سال شروع کر دوں، پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ، تو کمی بیشی ہوئی تو اگلے سال تو لازمی، لیکن اس سال میں کوشش کروں گا اسی سال سے آپ کی گراؤنڈ کا بھی میں کام کروں۔ آخر میں آپ کو صرف ایک بات بتاؤں، انسان کوئی بھی مکمل نہیں ہوتا، انسان کے اندر کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن میں بائی نیچر ایک وفادار ٹائپ آدمی ہوں، میں نے کبھی دوستوں سے دھوکہ نہیں کرتا، اور میں کبھی لالچ بھی نہیں کرتا، چاہے ووٹ کا لالچ ہو، چاہے سیاسی فائدہ نقصان کی چاہے کوئی اس طرح کا سیاستدان ہوں نہیں، کوشش کرتا ہوں جو ساتھی ہیں ان سے ان کے ساتھ جس طرح وہ میرے ساتھ وفادار رہے میں ان کے ساتھ وفادار رہوں، اور میرا ہر سال سوا سال میں یہ ساری ٹیم جو ہے سب آپ کی سربراہی میں یہاں بیٹھی ہے، اور کسی چیز کی تو میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، لیکن کیا میں نے میری طرف سے وفا میں جو کمی آئی اور اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں حاجی صاحب جو ہے نا وہ جانتے کہ یہ سب سے باقی بھی جو ہماری سارے لوگ میری قابل احترام ہے، اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کو کیپیسٹی دی ہے کہ یہ جام کے لیے بہتر سوچتے ہیں اور یہ کرنے کی بھی اہلیت رکھتے ہیں، سب سوچتے ہیں، اور ان کے دل میں بھی وسعت ہے، کوشش کرتے ہیں کہ سب کو ساتھ لے کے چلا جائے، میں یہی گزارش کروں گا کہ سب لوگ اکٹھے مل کے چلیں۔ اب ہم نے جب اپنے علاقوں کو بنانا ہے، یہ تاریخی موقع ہے، 5 سال گزریں گے، 5 سال بعد آپ کے پاس آئیں گے تو آپ خود فیصلہ کیجیے گا کہ ہم نے کیا آپ کے لیے کام کیا، اگر تو ہمارے کام آپ کو پسند آئے، اگر آپ کو واضح فرق نظر آیا تو پھر میرا خیال ہے کہ ووٹ مانگنا ہمارا حق ہو، نہیں تو ہم ویسے ہی میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ سب کا، حاجی امجد عوان صاحب کا، حاجی صاحب آپ کی پوری ٹیم کا بے حد مشکور ہوں، جب یہاں آئے ہوں آپ لوگوں نے بے انتہا محبت سے نوازا ہے، آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑے کھلے دل دیے ہیں، آپ لوگ ہماری غلطیاں کوتاہیاں بھی معاف کرتے ہیں، اور اپنی جو وابستگی ہمارے ساتھ وہ بار بار اپروف کرتے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں اقتدار میں آنے کے بعد یہ ہم پہ فرض ہے، ہم اب اپنی وابستگی آپ کے ساتھ پروف کریں، ہم اس کو ہماری وابستگی۔ آپ کا بہت شکریہ، بہت مہربانی، انشاءاللہ ہر دفعہ جب آؤں گا، میں نے یہ وعدہ کیا تھا آپ کے لیے کوئی نہ کوئی نیا تحفہ لے کے آؤں گا، ابھی میرے تحفے آپ کو بتا دیے کہ دفعہ پھر آؤں گا، اور تحفے انشاءاللہ لے کے آؤں گا، اور مل کے ہم نے جہاں پہ کو بنانا ہے، ایک نعرہ لگائیے گا، پاکستان، میاں نواز شریف۔